वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल यानी 25 अक्टूबर को अमन जिरगा बुलाने का ऐलान किया है। इस अमन जिरगे में ये फैसला किया जाएगा कि केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए या नहीं, जबकि वफाकी हुकूमत ये वाजे कर चुकी है कि केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत बरकरार रहेगा। इस हवाले से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने क्या कहा, जरा आपको दोबारा सुनवाते हैं। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वजीर आला बदलने से नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जीत की तरफ बढ़ रही है, जल्द इसकी जीत होगी। तलाल चौधरी साहब के इस बयान के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि वफाकी हुकूमत यकसू है और वो ऑपरेशन जारी रखेगी उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने फौजी जवानों और मासूम लोगों पर हमले किए हैं, जबकि सूबाई हुकूमत इस हवाले से तजब्जुब का शिकार नजर आती है। ऑपरेशन पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की इस रस्साकशी से सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ऑपरेशन पर दोनों हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं होंगी, और अगर नए वजीर आला ऑपरेशन की राह में रुकावट बनते हैं तो ऐसे में उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अहम सवाल तो ये भी है कि सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा क्या सूबाई हुकूमत के पास कोई और हल है या नहीं। क्या दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो सिविलियन आबादी और फौजी ऑफिसर्स को जब चाहें जहां चाहें टारगेट कर लें। साथ ही साथ गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला को मशवरा दिया है कि वो जिरगा बुलाने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेते। अगर ये जिरगा, अब सवाल ये भी हो रहा है कि अगर ये जिरगा कोई ऐसा फैसला करता है जो पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हो तो वफाकी हुकूमत क्या उसे कबूल कर लेगी। ये वो आम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मरवत साहब, आई विल बिगिन विद यू एज अ मेंबर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। आप क्या समझते हैं कि जो ये जिरगे की बात हो रही है, क्या इससे इस पोलराइज्ड माहौल में, इस दहशतगर्दी के माहौल में क्या डिवीजन क्रिएट होगी, या आप समझते हैं कि वो यकजहती जो इस नासूर से लड़ने के लिए नागुज़ीर है वो इससे पैदा होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये सवाल बहुत अहम है मौजूदा हालात में, लेकिन मैं चूँकि इस सूबे का रहने वाला हूँ और खैबर पख्तूनख्वा से ही मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुआ हूँ, मेरा अपना इलाका जो है वो भी दहशतगर्दी की लपेट में है और बड़ी शदीद वहाँ पे गुज़िश्ता 1.5 साल से बिलखसूस जो है एक जंग सी जारी है। जो वज़ीर आला साहब ने अमन जलसों या इजलासों के इनेकाद का फैसला किया है, मेरा ख्याल है इसको अगर देखना है तो ज़ाविया नज़र ये होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग स्टेक होल्डर्स हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, और कौन चाहेगा कि उनकी साइल पे, उनकी धरती पे जो है बदअमनी हो, कताल हो, बदअखोरी हो। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है गुज़िश्ता 24 साल से जो है इसको सफर कर रहे हैं, और बदकिस्मती से हमने दहशतगर्दी के हवाले से कोई 10 साल या 5 साल मयाद पर मुहित पॉलिसियां नहीं बनाई। हर दौर में मुख्तलिफ पॉलिसियां रही और जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन भी पैदा हुई और एतमाद का फुकदान भी पैदा हुआ। जिन इलाकों में यहाँ अब इनेकाद कर रहे हैं जल से, यहाँ पे अब एक पहली बात तो ये है कि इस हवाले से जो गवर्नर साहब का बयान है वो वाकई बड़ा मतलब एक अपीलिंग बयान है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है वो सबसे सूटेबल फोरम है कि वहाँ पे इस पे डिबेट हो, और चूंकि वो नुमाइंदा असेंबली है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की, तो बजाय इसके कि चंद अजला से आप आरा ले लें, बेहतर तो यही होगा कि असेंबली में इस पे थ्रेड बियर डिबेट होनी चाहिए और यकीनन जो है कलेक्टिव विजडम सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर हम इन जरगों की अफादियत को भी खत्म नहीं कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में से खैबर जिला जहाँ से वज़ीर आला साहब का
अपना ताल्लुक है, उसमें तीजा वादी में जो है यही सूरत-ए-हाल है, बदामनी है, और मेरा ख्याल है कि जमरोद जो उनका अपना हल्का नियाबत है, वहाँ पे भी ये बदतखोरी की वारदातें और दहशतगर्दी की वारदातें ऑफ एंड ऑन हो रही है। तो लिहाजा ये कबल अज वक्त होगा कि हम इन जरगों की अहमियत से इनकार कर दें, या फिर ये नजरिया हो करें कि जनाब ये आईन पाकिस्तान के मनाफी कोई फैसला लेंगे। आईन पाकिस्तान में इन जरगों के हवाले से कोई कतगनी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें लोगों का एक इनपुट आएगा, ठीक है, और यही काम जो है फौज पाकिस्तान भी चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो खुद इस जंग में अपना हिस्सा डालें, ठीक, और जिस तरीके से वो इस जंग में कोई कारामद, कोई हौसला अफजा इनपुट डाल सकते हैं, तो मेरा ख्याल ये है तो 3 जरगों के बाद ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मूड क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये सिर्फ पीटीआई से वाबस्ता अफराद के जरगे नहीं होने चाहिए, ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए ओपन होने चाहिए, तमाम मकतब मकातब फिक्र के लिए जो है ये दावत आम होनी चाहिए, ताकि तमाम लोगों की आरा से मुस्तफीद हुआ जा सके। उसके लिए मेरा ख्याल है आपने और जो गवर्नर साहब की बात दोहराई, मेरा ख्याल है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सारे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं, वो तमाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद हैं। तो आई थिंक आपने भी कह दिया और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में कहा भी कि बेस्ट फोरम तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ही है। हैविंग सेड दैट, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका तो राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता और कोई नहीं चाहता कि उनकी ज़मीन पे जो है वो बदअमनी हो। मेरा ख्याल है इस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से इसलिए भी आ रही है मरवत साहब, बिकॉज इन द पास्ट अगर आप देखें, आपको याद होगा 29 जुलाई को एक जो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था बाजोड़ में, लेकिन फिर अगले दिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया कि ये जिरगा जो है ये कोई जाके जो है बातचीत करेगा, कोई हल निकालेगा, कुछ इनसे जो है डायलॉग करेगा जो मिलिटेंट्स हैं और कुछ बेहतरी की राह निकलेगी। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर बाइंग टाइम उन्होंने बार बार ये दिखाया कि वो किसके हाथ में खेल रहे हैं और दे केप्ट ऑन अटैकिंग। तो अफादियत उस तरह जो है वो नज़र नहीं आती। गो के ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक वहाँ का एक सिस्टम है, एक वहाँ का कल्चर है, बट अगर जिरगा डिसाइड करता है कि जी इस ऑपरेशन नहीं करना, तो आपको लगता है कि क्या ये बाइंडिंग होगा वफाकी हुकूमत पे? बिकॉज जिरगे का फैसला अपनी जगह, उसकी अहमियत अपनी जगह, बट बाइंडिंग तो नहीं हो सकता जब तक ये असेंबली से ना आए। देखिए, ये जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें फौजी हुकाम भी अवामी नुमाइंदों को और इलाके के अमायदीन और काबिरीन को एतमाद में लेते हैं। ये हमारे अपने मेरे हल्के में लकी मरबत में जो है छोटे ऑपरेशन भी हुए हैं, बड़े ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन हमेशा खुद बहैसियत मेंबर नेशनल असेंबली दावत दी गई कि आएँ और आप अपनी आरा से हमें मुस्तफीद करें। तो लिहाजा ये सिलसिला तो कभी रुका ही नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2 बात ये है कि इलाके के लोग, अगर खैबर के लोग या चरसदा के लोग बैठते हैं, जरगा करते हैं, तो जहां जरूरत होगी, अब चरसदा में फिल वक्त तो अमन व अमान है, ज्यादातर मुतासरा जो इलाके हैं वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिसमें करक, लकी मरबत, बनू, टांग, डेरा इस्माइल खान, साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजवड़ और अगजई, पाड़ा चिनार, ये एजेंसियां मुतासर हैं यहाँ पे। और खसूसन बाजवड़ में जो है वो थोड़ा बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है वो हुआ है और जारी भी है, लेकिन बकाया दीगर जितने इलाके हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे ना सियासी अकाबिरीन या पीटीआई की हुकूमत का कोई इतराज है। असल मसला तब होता है जब आप किसी जगह पे ये फैसला कर लेते हैं कि हमने देहातों के लोग को जो है डिस्प्लेस करना है, बड़े देहात या बड़े शहर हुए और जिससे हजारों या लाखों लोग जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये बाजवड़ में जो है एक मिसाल है जो रिसेंट पास्ट में है। बाकी कहीं पर अभी तक ना शवाहिद है, ना कोई इंदिया मिला है कि
कहीं पर बड़े पैमाने पे जो है ऑपरेशन हो सकता है। खुद मेरे हलके में जी। एक दो स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे शायद जरूरत पड़ जाए आने वाले वक्त में, लेकिन उस हवाले से फैसला जो है वो करेंगे इलाके के अमायदीन, अकाबिरीन, मुंतखब नुमाइंदे और अफवाज पाकिस्तान प्लस जो सूबाई हुकूमत होती है। और अमूमन जो है वो सेम पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो इलाके की भलाई का सोचते हैं। सही। तो लिहाजा मुझे ये अंदेशा नहीं है कि इन अमन जरगा में कोई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिन फैसलों से इलाके की अमन को नुकसान होगा। ये मेरी जाती राय है, और खुद मैं क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इस हवाले से मेरे पास है, तो मुझे उम्मीद है कि, लेकिन बेहतर ये जरूर होगा कि इसको असेंबली के फ्लोर पे रखा जाए और असेंबली में इस पे थ्रेड भी डिबेट हो, और साथ में इसको वफाकी असेंबली में भी रखा जाए, सेनेट में भी रखा जाए, ताकि अवाम पाक हो रही है पूरी कौम जो है यकसुई के साथ एक आवाज होके इस पे एक ही स्ट्रेटेजी बना दे। बट मरवत साहब, कथा कलामी की माफ़ी, आपको पता है कि, और आपकी मेरी इस बारे में बात भी बहुत हुई प्रोग्राम्स में आप आए, गंडापुर साहब को हटाने का एक जो मेन रीज़न था, और आपको ढकी छुपी बात तो है नहीं, है तो ओपन, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो उस तरह जो है ना ऑपरेशन की और ना बाकी चीज़ों में जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई की जो है वो डायरेक्शंस को फॉलो कर सके। और जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उन्होंने तो अपनी पहली स्पीच में ही कैटेगोरिकली ये कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। अब एक तरफ आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरी तरफ ये इसकी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स भी हैं, बिकॉज पीटीआई इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, अपने लिए लेवरेज क्रिएट करने के लिए। आपको फिर भी लगता है कि ये रस्साकशी नहीं होगी और चीज़ें खुश उसलूबी से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, इसमें शक नहीं है कि अली अमीन खान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जिस वक्त वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि खान साहब के बकौल चूंकि दहशतगर्दी की इस जंग में अली अमीन खान जो है वो फेडरेशन के साथ पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, तो बदी वजह जो है उनका बरतरफ करने का फैसला हुआ। मेरा ख्याल ये है कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर ये बात कहते कि जी उनको एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए लाया गया है, तो शायद इस पे सवालात उठते। और मेरा ख्याल ये है कि ऑपरेशन का वैसे ही रेटोरिक उठाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि जो भी केपी में हो रहा है, पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब मुंतखब हुई तो सबसे पहला काम ये किया कि पूरी जो कैबिनेट थी वो गई और कोर कमांडर ने उनको ब्रीफिंग दी। इसी तरह जो है पुलिस हुकाम ने भी इनको अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी, और जब तक अली अमीन खान वज़ीर आला रहे तो अफवाज पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत सेम पेज रही, क्योंकि दोनों जो है वो सूबे पे अपना की इख्तिलाफ रहे नहीं। खिता जो था साहब आए हैं इस शहरज़ाद साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, गालिबन आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 कंटिन्यू करें, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बस हमने फिर जी जी अब बताइए। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती है कि खामखा ऑपरेशन में कोई रुकावट दे, ना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ये ख्वाहिश हो सकती है, ना असेंबली में जब डिबेट होगा तो ये ख्वाहिश सामने आएगी। देखिए, अगर आप वसी पैमाने पे ऑपरेशन करते हैं, इसका एक नुकसान ये होता है लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत को इनको रिहेबिलिटेट करना होता है, लोगों की तकालीफ बढ़ जाती है और इस पे अखराजात आते हैं। लेकिन और इसका नुकसान ये होता है कि जो जिनके खिलाफ आपने ऑपरेशन करना होता है 15-20 दिन पहले से डंडोरे पीटे जाते हैं, तो वो सब लोग इलाका छोड़ देते हैं। तो यूं माजी में भी ऑपरेशनों के इतने सरासर नताइज नहीं आए। जो वज़ीर आला साहब आए हैं, बुनियादी उनको लाने का मकसद जो है वो एहतजाज में शिद्दत करना है। आपकी बात इसमें वजन है
कि ये ऑपरेशन का नारा जो लगा है, आपको एक रिटोरिकल नारा लगता है, रेटरिक की पॉलिटिकल रेटरिक लगती है, जस्ट टू गेन सम स्टीम, जस्ट टू गेन सम प्रेशर, कि लोग जो हैं वो निकलें और एक पावर शो जो है वो नज़र आए, जो पीटीआई का मिसिंग था वो नज़र आता है। आप जो बातें कह रहे हैं उसमें वजन लगता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या रद्द अमल होगा अगर कल का जिरगा इस तरह का कोई फैसला करता है जो कि इस वक्त की रियासत और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी के मुनाफी हो। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। स्मोक का बायस मत बने, फसलों की बाकियात को हरगिज आग मत लगाएं। खबरदार, जो काश्तकार धान के मुठों को आग लगाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। जिंदगी का सफर सबके लिए यकसा आसान नहीं। सहूलत ना हो तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। वजीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने इनके ख्वाब पूरे करने का बीड़ा उठाया है। ये व्हील चेयर्स, हैंड प्रोस्थेटिक आलात और दीगर सहूलतें इनकी खुद एतमादी की जमानत हैं। ये कोई मदद नहीं, ये इनका हक है, ये हुकूमत का फर्ज है। तमाम अफराद बाहम माजूरी और बुजुर्ग शहरियों को माउन आलात फराहम करने का अज़्म। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ये कश्मीर है जन्नत निशान, ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारे साथ मरवत साहब अभी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे कि कल का जो अमन जिरगा होना है, जिस पे ऑब्वियसली रियासत और फेडरल हुकूमत एक अपना बहुत वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं। तलाल चौधरी साहब ने कहा था कि वज़ीर आला बेशक बदल लें लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये अमन जिरगा कल ये डिसाइड करता है कि जी ऑपरेशन नहीं होना, तो क्या जो वफाकी हुकूमत है, आपको क्या लगता है रद्द अमल क्या आएगा? क्या ये रस्साकशी जो है ये बढ़ेगी और where do you see things heading? डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझने की है, जब हम बात करते हैं जिरगे की या निगोशिएशन की, तो उसमें दो किस्म के लोग हैं। पहला वो जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे अफवाज की जानें ली हैं, हमारे जवान शहीद किए हैं और रोज़ वहाँ शहादतें नोश कर रहे हैं। उनके घर वाले और ख़ानदान वाले, उनकी बेवाएं, उनके यतीम बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जिन्होंने हमारे वालिद को मारा, जिन्होंने हमारे घर उजाड़े, आप उनके साथ सीरीना या मैरियट बैठ कर निगोशिएट करें चाय के ऊपर, ठीक है ना?
جن لوگوں نے ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہے, وہ سی ایم کا ہے یا سی ایم کا کوئی اور کا ہے. the government has drawn a very clear red line. ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے. ہاں اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں جو who've not been directly involved, وہ لوگ, افغان گورنمنٹ ہے وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے, یا اور جو وہاں گرد و نواح کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیبیٹنٹس ہیں اور یہ جو آئے ہیں یہ غلط ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ان کے خلاف آپریشن نہ کریں, ہم ان کے ساتھ کریں گے یا ہم کرتے ہیں. تو وی آر ود دیم, وی اسٹینڈ, وی آر دیئر ٹو ٹاک. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, اور جن لوگوں نے شہادتیں نوش کی ہیں, وہ کوئی تنخواہ یا اس کے اوپر نہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے کے نام کے اوپر, انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر اپنا آج قربان کیا ہے میرے اور آپ کے کل کے لیے. تو ان کو مارنے والے کے, ان کے جنہوں نے ان کی شہادتیں شہید کیا ہے اور روز کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اٹ ہیز اسٹاپڈ, اٹ از ہیپننگ ایوری ڈے ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, اٹ از ہیپننگ. تو ان کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں ہے, اور سی ایم جو مرضی کہہ دے یا کوئی اور بھی جو مرضی کہہ دے. اچھا مروت صاحب, آپ کی طرف آتے ہوں. ایز اے لائر, بوتھ آف یو آر لائرز, آئی لائک ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف یور پریزنس. طلال چودھری صاحب آرٹیکل 148 کی بھی بات کر رہے تھے, کیونکہ بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جرگہ اگر اس کے اگینسٹ فیصلہ کرتا ہے, اس آپریشن کے اگینسٹ فیصلہ کرتا ہے, تو 148 جو آرٹیکل ہے اس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی صوبے کو, جو کہ جس کا اطلاق پورے جو ہے وہ ملک پہ ہو, جس کی ریپریکاشنز پورے ملک پہ ہوں. تو پھر تو یہاں پہ کچھ ان پاپولر ڈیسیجنز لیے جا سکتے ہیں, یا وفاقی حکومت کین بی کمپیلڈ ٹو ٹیک دوز ڈیسیجنز, جس کی گورنر راج کی بھی آپشن ہے, آلدو بہت ایک لاسٹ آپشن میرا خیال ہے, گورنمنٹ ایکسائز بھی نہیں کرنا چاہتی اور ایک بہت ہی مشکل آپشن ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس طرف پش کر رہی ہے حکومت, پروونشل حکومت؟ دیکھیے یہ اس کے پیچھے محرک تو سیاسی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ وہاں کے لوگوں کو ان حالات کا جائزہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. دوسرا یہ کہنا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس پہ کوئی حق نہیں رکھتی ہے کہ اس پہ کوئی اپنی رائے دے, یا دیکھیں بنیادی طور پہ, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا جو ہے کام ہے کہ وہ پالیسیاں مرتب کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی اس پہ کنفلکٹ آیا ہی نہیں ہے, یعنی کہ جب پریکٹیکلی کوئی فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ضلع میں آپریشن کرنا ہے, اور جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ دے کہ نہیں کرنا ہے, یہ تو ابھی خیالی باتیں ہیں کہ جی جناب تنازعات ہوں گے. یا ہاں البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ, جب وزیر اعلیٰ صاحب نئے آئے, نوجوان ہیں, خان کے انتہائی وفادار ہیں, اور آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات جو ہے بجا لاتے ہیں, تو لہذا آنے والے دنوں میں خود بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے وہ شاید براہ راست کنفلکٹ ہوگا, اور اس کنفلکٹ کو یا اس وقت روکنے کے لیے یا پہلے سے روکنے کے لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی پالیسیاں اور یہی فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں سیاسی طور پہ, بالخصوص جو ہے احتجاج کے حوالے سے, کیونکہ اب جو وفاقی حکومت نے جس طرح پنجاب میں جو ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا اور پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, تو میرا خیال نہیں ہے کہ بغیر کوئی تشدد کے, وائلنس کے کوئی احتجاج ممکن ہوگا پاکستان میں, بالخصوص پی ٹی آئی کی طرف سے. اور یہ اب ہونا جو ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی احتجاجی طاقت بڑی کمزور پڑ چکی ہے, اور نئے وزیر اعلیٰ سے توقع ان کی یہ ہے کہ یہ اس احتجاج کی طاقت کو جو ہے ریوائٹلائز کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ 1 ماہ 1.5 ماہ جو ہی جب بھی اس احتجاج کا اعلان ہوتا ہے تو تب اس وقت جو طلال چودھری صاحب نے بات کی ہے, گورنر راج کے لیے تو جو قانونی تقاضے ہیں وہ تو میرے خیال میں پورے نہیں ہوتے ہیں, بہت مشکل ہے, لیکن ایمرجنسی کی جو پروویژن ہے اس کو یہ ہو سکتے ہیں. رائٹ.
اچھا منور صاحب، بات اس لیے کی جا رہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرضی باتیں، وہ اگین آپ بھی اس طرف اشارہ کر چکے ہیں. پہلے جو بیانات آئے ہیں جو فلور آف دا ہاؤس سے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے پہلی تقریر میں جو باتیں کی، اس کی وجہ سے سارے مفروضے بھی بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ خدشات کا بھی اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ناصر جوہری صاحب، کیا اگین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پروونشل اسمبلی سے جو ہے وہ اس کا اس کا گو ہیڈ لینا پڑتا ہے، جو نئے اس وقت 80th امینڈمنٹ کے بعد جو چیزیں آئی ہیں. Having said that, emergency is an option. Is the federal government looking into this کہ جی ایمرجنسی لگائے یا گورنر راج کا کچھ سوچے، اس طرف کوئی چیزیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں پہلے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جو سچویشن ہے بارڈر پہ، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کوئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو ہم کسی کو بھیج رہے ہیں، یا کوئی انٹرنلی کوئی دو گروپوں کی آپس میں لڑائی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم ان کو کر رہے ہیں. آپ کی جو پولیس اور ڈپارٹمنٹس ہیں، they're not trained to that level کہ where every bullet is supposed to take a life. وہ آپ کی صرف ایک فورس ہے اور وہ ہے آپ کی عام فورسز جو اس کے لیے ٹرینڈ ہے. یہاں لڑائی ہو رہی ہے بارڈر کی، ہم بات کر رہے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم کی، کوئی دو ضلعوں کی یا اس کی لڑائی کی بات نہیں کر رہے. اس میں اس کے اوپر جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اس میں جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے. وفاق کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وفاق کس طرح اس کو چلانا چاہتی ہے، یہ ان کا پروگریٹو ہے. کل کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ سیالکوٹ میں اگر جو انڈیا حملہ کر رہے اور فوجی آ گئی ہیں، آرمی نہیں جائے گی جی، تو کیا مطلب؟ اگر صوبہ کوئی کہہ رہا ہے کیا مطلب کین دے اسٹاپ پولیٹیکل کنسنسس از ویری امپورٹنٹ اینڈ پرہیپس جس طرح، کیونکہ پہلے بھی اس بارے میں بہت بات ہوئی، اے پی سی کی بھی باتیں ہوئیں، یا فار دیٹ میٹر اے پی سی نہ کریں، ٹیک آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. اس پہ جس طرح بھی مربت صاحب آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی میں، پروونشل میں تو ہونا ہی چاہیے، نیشنل اسمبلی میں بھی اس پہ پراپر ایک جو ہے وہ ایک ہولسم ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ آل اسٹیک ہولڈرز آر آن بورڈ. اور اگر کوئی اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو دے شوڈ بی شنڈ اینڈ دے شوڈ بی ایکسپوزڈ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 4 دن پہلے، جس میں آرمی چیف، پرائم منسٹر، تمام اسٹیک ہولڈرز، پوری صوبوں کے سارے چیف منسٹرز، گورنرز ادھر آئے ہوئے تھے، جو میٹنگ تھی لا انفورسنگ اس کے اوپر اور سیکیورٹی کی. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیریسنس ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن تھی؟ ان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے، ان کے اپنے مفاد جو ہیں وہ ملک سے بڑے ہیں، اور ان کی جو آخر تک کوشش ہے وہ ہے ہی اپنا ذاتی مفاد. آپ کا ایک چیف منسٹر جب کھڑا ہوتا ہے فلور آف دی ہاؤس، وہ عوام کے فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے. وہ بات کرتا ہے کہ میں نے صوبے کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، بے روزگاری کی کمی کس طرح کرنی ہے، دہشت گردی کو کس طرح فائٹ کرنا ہے، چیزوں کو کس طرح بہتر کرتا ہے. اس صوبے کے وزیر اعلیٰ، آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں، جو کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایسی کہ تیسی، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، تم گورنر راج لگاؤ گے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم آپریشن کرو گے تو ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ عمران کو نہیں چھوڑو گے تو ہم یہ کریں گے اور ہم اس کو جیل توڑ کے لے کے چلے جائیں گے. اس پوری تقریر میں آپ نے نہ صوبہ، نہ صوبوں کے لوگوں کی بات کی، اور نہ آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو بات کی. کرپشن کی دکانیں کھلی ہوئی ادھر، جو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو وہاں حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، چیزیں، آپ پشاور سے 12-13 کلومیٹر سے باہر جائیں، 13 سال سے ان کی حکومت ہے، لاسٹ 13 ایئر سے دیر ان پاور. مجھے بتائیں کہ کیا ریفارمز لا سکتے ہیں؟ آج تک کیوں نہیں دہشت گردی کو ایڈریس کر سکے؟ کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. جو سمگلنگ ہو رہی ہے، جو 2 نمبریاں ادھر ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں میں دے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ، اور اسی وجہ سے یہ خاموش بھی رہتے ہیں، اور ان کا ذاتی انٹرسٹ یہ ہے کہ چیزیں چلیں. ان کے صوبوں میں آج بھی ایسے علاقے ہیں، ان کے حلقوں میں، جہاں یہ رات کو خود نہیں باہر نکل سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور جرگہ کریں گے اور یہ کریں گے؟ جرگہ کریں آپ ٹرائبل ایلڈرز کے ساتھ، ان کو آن بورڈ لیں، لیکن جو کام آپ کی افواج نے کرنا ہے، جو کام آپ کی وفاق نے کرنا ہے، وہ کام پورا کرے گی، اور انشاءاللہ دشمن کو شکست بھی دے گی، ان کو ہرائے گی بھی. اور آپ مجھے بات بتائیں کہ ابھی اتنا بڑا سمٹ ہوا تھا، ٹرمپ سے لے کر سب لوگ ادھر تھے، کس نے کنڈیم کیا؟ بیکاز دے آل آر فار
کہ بھائی کہ یہ ٹیررزم اور دہشت گردی اور کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ بند ہونی چاہیے. یہ ناسور اور بیماری پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے, اور ختم کرتے کرتے تو یہ کیوں ہمارے بارڈر پہ آ کے کیوں رک گئی ہے, اور پھر پاکستان کیوں اس کا جو ہے لاس ہم کیوں اس کا برانڈ بیئر کریں, ہمارے بچے کیوں برانڈ بیئر کریں, ہمارے وہ فوجی جو 22 23 24 26 27 سال کے جوان جن کی ابھی زندگی کریئر شروع ہوئے ہیں وہ کیوں روز چاہتے نوش کریں, کیونکہ مطلب یہ ہمارے آ کے بارڈر پہ جب بیٹھ کر ہمارے اوپر حملے کریں گے تو ویل ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دم, اینڈ ہمارے گلے تک آئی ہے. ہم نے افغانستان کے بات سمجھانے کی کوشش کی, جب ہمارے پاس اپنی گندم نہیں تھی ہم نے آپ کو گندم بھجوائی, ہمارے پاس اپنے پاس چینی مہنگی تھی ہم نے آپ کو سستی چینی بھجوائی, یہاں ٹماٹر نہیں تھے پیاز نہیں تھے ہم نے پیاز بھجوائے. Forget that, we've been entertaining the refugees for the last time. لوگ اپنے بھائیوں کی طرح ان کو اس ملک میں رکھا, ٹھیک ہے نا, for almost 4 decades, ٹھیک ہے نا, ان کو اپنے ساتھ رکھا. What do we ask in return? صرف ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہے وہ اس کو آپ روکیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بندے نہیں ہیں, یہ ہم نہیں کروا رہے, یہ خود کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس کے بدلے میں کچھ تو کریں گے. اچھا مروت صاحب, ابھی جو بات ہو رہی ہے, ڈو آئی اسٹل بیگ ٹو ڈیفر ود دانیال صاحب, آپشن ساری ایگزاسٹ جو ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے, اسپیشلی وفاقی حکومت کو, تاکہ کوئی نو اسٹون شوڈ ریمین انٹرنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے جو وزیر اعلیٰ کا ہے, افغان ریپیٹریشن کے بھی جو بات کر رہے تھے دانیال صاحب, اس میں مزمل اسلم صاحب کو بھیج دیا گیا, خود نہیں گئے. سی ٹی ڈی کا جو گاڑیوں والا معاملہ ہے اس میں آپ نے دیکھا جی گاڑیاں نہیں چاہیے, تو وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ ایسے ایونیوز کہ جہاں پہ معذرت کے ساتھ سینگ اڑائے جا سکیں پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایسے میں آپ کو ان کا فیوچر ویسے کیا لگتا ہے, بیکاز لیٹس ناٹ فرگیٹ, اور آپ دونوں لائرز ہیں اگین, کہ ان کے کیسز بھی ہیں جن میں بیل پہ ہیں وہ اگلے 1 ماہ کے لیے. آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے ان کا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو رانا صاحب نے باتیں کی ہے نا, دانیال صاحب سوری دانیال صاحب نے, میرے سے دانیال صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے گویا پاکستان کی تمام بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری بحیثیت قوم یہ حقائق سے منہ موڑ کے ہر وقت پولیٹیکل ریٹورکس دینا جو ہے یہ بھی ایک مناسب نہیں ہے. بات ہو رہی ہے بدامنی کی, بات ہو رہی ہے ایک صوبے اور وفاق کے درمیان متوقع تصادم کی, اور ہم پیاز ٹماٹر پہ چلے جاتے ہیں. میں 2 باتیں گزارش کروں گا. جب ان کا نام آیا تو پہلے ہی 2 وفاقی وزراء صاحبان نے نئے منتخب وزیر اعلیٰ کو دہشت گردوں کا سربراہ یا فیسیلیٹیٹر بھی قرار میں اس کے نارکوٹک سے تانے بانے بھی جوڑ دیے. یہ آغاز تھا, ابھی تک کوئی بیان وزیر اعلیٰ کا نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ نے جو ہے یہ سی ڈی کی گاڑیاں واپس کی, یہ گاڑیاں آپ نے بھی دیکھی, میں خود بھی اس چونکہ میری بھی ضرورت ہے, یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں صرف فوج کے علاوہ اب عوام کی ہیں. پھر میں ایک مثال دیتا ہوں, میرے اپنے حلقے میں گزشتہ 1 سال میں 45 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور 22 فوجی شہید ہوئے ہیں. یہ 1 سال کی میں اسٹیٹسٹک دے رہا ہوں, اور تقریباً اگر آپ دیکھ لیں تو افواج پاکستان کے برابر ہی پولیس اور ان دونوں سے کہیں زیادہ سویلین شہید ہوئے ہیں. خود میرے اپنے قبیلے میرے گھر کے 142 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کریڈٹ صرف یا پولیس یا فوج کو دینا, ہم سب اس پاکستان کے لیے نقصانات اٹھا چکے ہیں اور مزید اٹھا رہے ہیں. تو ان نقصانات جو ہے ان کو روکنا, مزید اس خطے میں 24-25 سالوں سے ہم یہ آپریشن دیکھ رہے ہیں, یہی ہم کہ جی ہم نے کلا کما کرنا ہے, کلا کما ہو ہی نہیں رہا ہے. تو لہذا پوری دنیا میں, سری لنکا میں دہشت گردی ختم ہو گئی, ہندوستان میں ختم ہو گئی, صرف ہم جو ہیں الجھے ہوئے ہیں. تو لہذا ہماری پالیسیاں کبھی بسانا, کبھی لانا, کبھی مارنا, کبھی ری سیٹل کرنا, کبھی چھوڑنا, کبھی پکڑنا, ان پالیسیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ونس فار آل اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو اس پہ آپ نے صوبائی حکومتوں کو, عوام پاکستان کو, عوام خیبر پختونخوا کو, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سب کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ کنسنسس کریٹ کرنا ہے. ایک چیز میں عرض کروں, وزیر اعلیٰ صاحب جو ان میں اور علی امین خان میں فرق تھا وہ یہ تھا کہ علی امین خان جو ہے وہ کے پی کی حکومت چلانا چاہتا تھا, اور اس کی جو بھی تھوڑی بہت توازن یا متوازن حکومت چلانے کی قیمت دینی ہوتی تھی وہ دیتا گیا تاکہ حکومت چل سکے. یہ سینس منتخب وزیر اعلیٰ ہیں
وہ بالکل مطلب یہ ہیں کہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کامیابی اس میں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کامیابی ان کی اسی میں ہے کہ اپنی حکومت بچائیں بجائے اس کے. اور اگر حکومت نہیں ہے اور سوچ ہی ہو کہ ہم نے تصادم جی تصادم سے ہٹ کے اپنی حکومت کو بھی بچائیں, مرکز کے ساتھ معاملات کو مرکز کو چاہیے کہ ان کو عمران خان سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مرکز ہاں جس طرح علی امین خان نے رکھے جی ایک کوئی بڑے بھائی کا ثبوت ہے مرکز تاکہ یہ چل سکے. فیئر انف. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا دانیال صاحب سے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جاؤں. حکومت چلانے کے لیے اس وقت اگر وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کہ جی میرے پرائم منسٹر صاحب نے کال کی, انہوں نے کنگریچولیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اور پھر میں نے یہ بات کی کہ جی میری ملاقات نہیں ہو رہی بانی چیئرمین سے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اوبویسلی ایک ڈومین جو ہے وہ صوبے کا ہے, جیل کی اگر بات کی جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ یہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس کا ہوپلا بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ جی آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ملیں, کوئی آپ چاہتے ہیں یہ حکومت نہ چلے. تو ایک وکٹم کارڈ پلے کرنے کا بہت اچھا موقع آپ خود فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو روک سکیں یا جانے کا کہیں. یہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں یہ ان کا پروگریٹو ہوتا ہے اور ان کی اپلیکیشن جو ہے جو کورٹ کے آرڈرز پہلے لاسٹ تھے کہ جس میں وکلا مل سکتے ہیں اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے اور فیملی ممبرز مل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اپلیکیشنز دیتے ہیں. انہوں نے 150 یا 160 غالباً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ہے جو چل رہی تھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف. اگر تو وہ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے تو آج جو ہے ان کے سارے جو کنٹیمپٹس ہیں میجورٹی آئی تھنک کوئی 25-30 رہ گئے ہیں, سارے انہوں نے ایڈریس کیے, انہوں نے خود کیے اور انہوں نے لیگیلٹی کو لا کو سامنے رکھ کر ان کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو ہم نے سب دیکھا ہے کہ فیملی کا ملنے کا دن ہوتا تھا اور پھر بھی ملنے نہیں دیکھیں. دیا لیکن جاتا انہوں نے تھا. نہیں, میں بات کر رہا ہوں دوسرے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ان کے ورکرز اور پولیٹیکل لوگوں کے تھے, ان کو ایڈریس بھی کیا اور وہ بھی کیا. آگے بھی جو ملنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کا اسی طرح ہی ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑا کلیئر کر دوں ڈاکٹر صاحب, ان کو بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کو گالیاں دیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی افواج کو برا بھلا کہیں, آپ وفاق کو کبھی حملہ کرنے کی بات کریں اور آپ یہ کریں اور آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیں یہ اگر آپ نے مفاہمت, میں بار بار ان کو ایک ہی چیزیں کہتا ہوں, ان کو مفاہمت کی سیاست اپنانی چاہیے, چیزوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے اور ملک کو آگے جانے دیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں آپ یہاں پہ کلیئر ہو گئی, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. بے شک صوبے کا معاملہ ہے, بٹ بیسک بات یہ ہے کہ بیسکلی آپ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہوگی تو پھر آپ کو یہ اجازت ملے گی. وفاقی حکومت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اختیار جو ہے جیل بائی آل مینیولز مجھے آپ بتا دیں کسی طرح ہے, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ سنیں, مجھے آپ جو ہے اس بلڈنگ کے اونر کو آپ روز گالیاں دیں, ٹھیک ہے نا, میرے جاننے والا ہو, اور پھر آپ گالیاں دینے کے بعد آپ مجھے کہیں کہ دانیال آپ مجھے بلڈنگ کے اندر کرا دو, تو میں کہوں گا بی مطلب اس سے اپنے تعلقات تو ٹھیک کرو. میں سفارش آپ کی تب کروں یا میں آؤٹ آف دی وے جا کے کہوں کہ جب آپ ہی اپنی حرکتیں بند کریں گی, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ یہ روز جو ہے آپ نے کوئی اداروں کو چیزوں, مطلب دیکھیں نہیں ونڈیٹا نہیں, میں آپ کا سفارشی ہوں یا میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں, میری لیگیلٹی نہیں ہے, میری جاب نہیں ہے, دس از ناٹ مائی جاب ٹو گیٹ یو ان. مطلب میں کہہ رہا ہوں اگر میں اس طرح نہ ہوتا. لیکن تو میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از آلسو کہ دیکھیں جیل مینیول اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے اور جیل کا وہ اس کا اپنی پروگریٹو ہوتی ہے, اس کو کوئی بندہ یہ فورس نہیں کر سکتا. اب آپ وہاں باہر آ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنے ہاتھ میں لیں گے, آپ گالی گلوچ کریں گے, آپ گالی گلوچ کریں گے, آپ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, آپ کبھی وہاں لڑائیاں کریں گے, تو اس کے لیے آئی تھنک اٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو حل کرنا. جو جیل میں اور لوگ بیٹھے ہیں ان کی سیکورٹی اور سیفٹی کو ایڈریس کرنا, نہ کہ صبح 6 بجے بھی جیل کے دروازے کھلتے رہے نا یہاں پہ, تو ان کو اس وقت کون, جو اس وقت تو گالیاں جو ہیں وہ پیک پہ تھیں, تو کون ان کو جو ہے پھر وہ یہ کہتا رہا دروازے جو ہیں کھول دیں, وہ صبح 6 بجے بھی اس وقت سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی حرکتیں ایسی ہونی چاہیے کہ 6 بجے ان کی کوئی سفارش ہوگی نا کہ پھر نہیں, سفارش والا بندہ جو ہے نا اس کے پاس طاقت کوئی نہیں ہوتی,
وہ محنت سے معجزہ کر سکتا ہے. سفارش والا بندہ دانیال چودھری یا ڈاکٹر باریا نہیں ہے نا, پرائم منسٹر آف پاکستان. نہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ ان سے سفارش کروائی نا, انہوں نے کہا کوئی سفارش نہیں کروائی. اور وائی وڈ مجھے بات بتائیں, چیف منسٹر نے ریکویسٹ کی یا نہ کی, وائی وڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ایون گیٹ انٹو ہس تھنگ, وائی وڈ ہی ایون ٹیل دیم کہ مجھے بات بتائیں جو بندہ اپنے ملک کے لیے سیریس نہیں ہے, چیف منسٹر جو کھڑے ہو کے وفاق کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اپنے افواج کے خلاف تقریریں کر رہا ہوتا ہے, اس کی سفارش کیوں پرائم منسٹر کرے؟ ان کا اسپوکس پرسن ہم کیوں بنے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ Just to bring temperatures down, like you said, مفاہمت, because onus at the end of the day جو فیڈرل گورنمنٹ اس پہ onus زیادہ آتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, میں ڈے ون سے میری اپنی ذاتی ہر چیز کے اوپر آئی ہوتی ہے کہ چیزوں کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے, چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن یہ مفاہمت کے یہ چاہتے ہی نہیں چیزیں مفاہمت سے حل ہوں. یہ آج بھی بساکیاں ڈھونڈ رہے ہیں, یا ان کو گالی اور گریبان پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو یا ان کو پاؤں پتہ ہے. مطلب آپ جب بات کرتے ہو, چیزوں کو ڈائیلاگ کرتے ہو, چیزوں کو چلاتے ہو, اور آپ کا حل نکلتا ہے, راستے نکلتے ہیں. ان کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے. انہوں نے جتنے آپ کے پاپولر یا بڑے سیاستدان تھے, جو بڑے نامور پولیٹیشنز تھے, جن کو مفاہمت کا پتہ تھا, ان کو اٹھا کے انہوں نے گاربیج کینز میں پھینک دیا ہے. دے آر نو مور. جو انہوں نے آگے لوگ بٹھا دیے ہیں, ان کو نہ کوئی جانتا ہے, نہ ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ ان کو بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ یا تہذیب ہے. تو مطلب ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ چیزیں آگے بڑھیں؟ چلے مروت صاحب, یہ تو اگین میں دانیال صاحب سے جو ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اپنی جگہ چیز, بٹ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ملنے دیا جائے اور پھر کیبنٹ وہ تشکیل دیں گے, اور فیصلے جو ہیں یا چابی سے چلانے کی بات جو نظر آتی ہے اڈیالہ سے خیبر پختونخوا حکومت کو, کیا ایسے حکومتیں چلتی ہیں اور کیا اچھا چل سکیں گی, یا سارا وقت پھر وہ مطلب یہ لگے گا کہ بیساکھیوں پہ ہی جو چل رہی ہیں اور ڈائریکشن جو ہے وہ جیل سے ہی آ رہی ہے؟ اس طرح حکومت چل سکتی ہے؟ مروت صاحب میرا خیال ہے آپ جی 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 بات ہے ان کی, اور اب وزیر اعلیٰ چینج کرنا اس کا فیصلہ تھا, تو لہٰذا نئی حکومت کو کیا اس نے گائیڈ لائن دینے ہیں, اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے پالیسیاں ان کو دینی ہیں, تو لہٰذا اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ ملاقات کے بعد میں ہوگا. اور پی ٹی آئی کا تو ویسے ہی یہی کلچر ہے کہ خان کی اجازت کے بغیر کسی نے پانی بھی پی لیا تو سوشل میڈیا پیچھے لگ جاتا ہے, اور سوشل میڈیا جس طرح انہوں نے علی امین خان کا حال کیا, حشر کیا, جو آپ کا حال کیا, دیکھیں علی امین خان گئے تھے نا وہ ایپیکس کمیٹی میں ملاقات کے لیے, اور پھر جو فوٹو سیشن ہوا تھا اس فوٹو سیشن کی قیمت ان کو چکانی پڑی. پھر اسی طرح جب محسن نقوی صاحب گئے ان کے گھر, اور صرف ملنے پہ جو ہے یا خیر مقدم کرنے پہ جو حال کیا ان کا, اور تھرو آؤٹ 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا مخالف رہا. ہر بات پہ ان کے ہاں 2 لوگ رکھے ہیں, شہباز غل صاحب اور یہ عمران ریاض. آج کل جس انداز میں وہ یہ باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں, بدقسمتی سے اس کو پی ٹی آئی کا بیانیہ سمجھا جاتا ہے, جو قطعاً نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی تخت مشق بنایا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کی حکومت میں یہ اپنے مفادات, دنیاوی مالی مفادات اٹھاتے ہیں. ٹیکے نہ دینے پہ یہ علی امین خان کے پیچھے پڑ گئے تھے, اور اب جو ہے شاید نئے وزیر اعلیٰ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں تک میں صرف کہوں گا کہ نئے وزیر اعلیٰ ان کی یہ ضرور میں سجیسٹ کروں گا کہ گرچہ ان کے آنے سے قبل ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا خیر مقدم صحیح انداز میں نہیں کیا وفاقی حکومت نے, لیکن شاید ان کو درگزر سے کام لینا چاہیے اور مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. مفاہمت سے میری مراد یہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کوشش بھی کرے اور اپنی حکومت کو کامیاب کرنے کی بھی کوشش کرے, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے یہی کے پی کی حکومت رہ گئی ہے جہاں بالکل یو ٹوک دی ورڈز رائٹ آؤٹ آف مائی ماؤتھ. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگی تھی کہ پی ٹی آئی کی اگر اس وقت جو
बका है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में ही और उससे ही वाबस्ता है, तो उसके पीछे मत पड़ जाएं। जैसे अभी आप इमरजेंसी की बात करते हैं, गवर्नर रूल की बात हो रही है, गो के दैट्स एन अनपॉपुलर एंड वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट हैविंग सेड दैट इसी में से सिचुएशन के लिए अपने लिए बेहतरी जो है वो निकालनी चाहिए। मनोहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। दानियल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। आखिर में यही कहूँगी कि मफामत से जो है वो चीज़ें हल होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो PTI कर करके जो है वो थक चुकी है। इंसानिटी की डेफिनेशन होती है कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार करें एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, ये यील्ड नहीं करेंगे रिजल्ट्स। ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।